بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردی سے متعلق عظیم معجزات۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریم میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے۔ یہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم معجزات کو بیان کرتے ہیں، جن میں سردی کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ نمازیوں سے سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی، مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جل رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نے سردی دور ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن امان کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کو کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار فرمایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ نے میرا نام لے کر فرمایا تو سب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زائد کمبل جیسے اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے مجھے اڑا دیا تو میں صبح تک سویا رہا۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بہت سونے والے، اب اٹھ جاؤ، سردی میں گرمی۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو لیلہ رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جنگ خیبر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا۔ مجھے اشوب چشم تھا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اشوب چشم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا اور پھر دعا کی، اے اللہ، علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دن کے بعد مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی گرمی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین مانیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی اطاعت سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دی، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے
ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور ہو جائے گی۔ جیسا کہ مسند امام احمد کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بھی اپنی ماں بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس سے اس کی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہر بار یہی کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ روائی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی گناہ کی طرف توجہ نہیں کی۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک